آپ سفر میں تھے اور آپ کو خواب آتا ہے کہ سمعان کا جو بت خانہ ہے وہاں ان کا بہت بڑا پادری آنے والا ہے، تم جاؤ اور ایک انہی کی طرح زنار پہن لو۔ حضرت بایزید بسطامی 2 مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سو گئے۔ سہ جب خواب آیا تو کہا بایزید ہم تمہیں زنار اس لیے پہنا رہے ہیں کہ اس ایک زنار سے کئی ایک زناریں توڑ دی جائیں گی۔ پھر اس کو اشارہ غیبی سمجھا اور وہ وقت آیا، ہزاروں کا مجمع تھا، سمعان کا بہت بڑا پادری، چھوٹے بڑے سب پادری جمع ہوئے اور حضرت بایزید بسطامی بھی انہی کی طرح لباس پہن کر اس مجمع میں چلے گئے، جنہیں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میری تائید فرمائے گا، پھر انہیں خوف نہیں رہتا۔ یہ ایسی جگہ تھی کہ اگر پتہ چل جاتا تو قتل کر دیے جاتے۔ خیر، وہ ایک حصہ میں عرض کر چکا ہوں۔ وہ وقت آیا، بہت بڑا میلہ لگا ہے، ہزاروں لوگ ہیں اور اسٹیج پر چھوٹے بڑے پادری اور ان کا ایک بہت بڑا پادری آیا، اور جب اس کی گفتگو اور خطاب کرنے کی باری آئی تو اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ کچھ دیر تک لوگ سکتے میں رہے، خاموش رہے، پھر اسٹیج سے ایک بولتا ہے کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بولا کیسے بولوں، تمہارے اس مجمع میں کوئی محمدی آ گیا ہے جس کے روب و دبدبا نے میری زبان پہ تالا لگا دیا۔ تو کہا بول ابھی قتل کر دے۔ بات ہوتی ہے کہ قتل نہیں، ان کو دلیلوں سے مارا جائے۔ کہا اے محمدی تجھے اپنے پیغمبر کا واسطہ، کھڑا ہو جا۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ اب اسٹیج پہ بلایا گیا، کہا میں اگر چاہوں تو یہ لوگ تجھے قتل کر دیں، مگر میں یہ نہیں چاہتا، میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، اگر اس سوال کے تم نے جواب دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب وہ سوال کرتا ہے پادری، اور سارے مجمع پہ ایک سناٹا چھا گیا۔ ظاہر بات ہے غیروں کا مجمع ہے۔ اس وقت اس پادری نے تقریباً 52 یا 53 سوال حضرت بایزید بسطامی سے کیے۔ میں وہ سوال دہراتا ہوں، پھر اس کا جواب بھی انشاءاللہ دیتا ہوں۔ کہ بتاؤ وہ ایک جس کا دوسرا نہیں، وہ 2 جن کا تیسرا نہیں، وہ 3 جن کا چوتھا نہیں، اسی طرح آتے آتے وہ 9 جن کا 10واں نہیں، وہ 10 جن کا 11واں نہیں، وہ 11 جیسا 12واں نہیں، اور وہ 12 جیسا 13واں نہیں۔ پھر سوال کرتا ہے وہ قوم جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، بتاؤ تمہارے جسم میں کون سی جگہ ہے جو تمہارے نام کے ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ الزاریات ذورا کیا ہے؟ الحاملات وقرا کیا ہے؟ الجاریات یسرا کیا ہے؟ المقسمات امرا کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو بے جان ہے اور سانس لیتی ہے؟ وہ 14 کیا ہے جو رب سے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ قبر بتاؤ جو صاحب قبر کو گما رہی ہے؟ وہ پانی بتاؤ جو نہ آسمان سے گرا نہ زمین سے؟ وہ 4 بتاؤ جو نہ باپ کی پشت سے ہے نہ ماں کے شکم سے؟ بتاؤ زمین پہ پہلا خون کیسے بہا اور کس کا بہا؟ وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کو اللہ ہی نے خرید لیا۔ وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس کو ناپسند فرمایا۔ وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر رب ہی نے پوچھا ہو یہ کیا ہے۔ بتاؤ وہ عورتیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں۔ 29واں سوال، وہ کون سا دریا ہے جو افضل ہے؟ 30واں سوال، وہ کون سا پہاڑ افضل ہے؟ 31واں سوال، وہ کون سا جانور افضل ہے؟ سوال 32، بتاؤ کون سا مہینہ افضل ہے؟ سوال نمبر 33، کون سی رات افضل ہے؟ 34 سوال نمبر، تامہ کیا ہے؟ 35، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں
ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں، ہر پتے پہ 5 پھول ہے، 2 دھوپ میں ہے، 3 سایہ میں۔ آگے والا سوال، وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا مگر اس میں جان نہیں، نہ اس پہ حج فرض تھا۔ وہ 4 چیزیں بتاؤ جس کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے مگر جڑ ایک ہے۔ بتاؤ نقیر کیا ہے، قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے۔ پھر بتاؤ تم اور رم کیا ہے، تم اور رم کیا ہے۔ کتا بھونکتا ہے تو کیا بولتا ہے، گدھا ہینگتا ہے تو کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتا ہے تو کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے تو کیا بولتا ہے، مور ناچتا ہے تو کیا بولتا ہے، بلبل چہچہاتی ہے تو کیا بولتی ہے، مینڈک ٹٹراتا ہے تو کیا بولتا ہے، اور اونٹ جب آواز نکالتا ہے تو کیا بولتا۔ اور ناقوس جب ناقوس بجایا جاتا ہے تو کون سی آواز نکلتی ہے۔ بتاؤ وہ قوم جس پہ اللہ نے وحی کی ہو مگر نہ وہ انسان ہے نہ جن نہ فرشتہ۔ بتاؤ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا۔ یہ سارے سوال وہ دورہ کرتا رہا۔ اب حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان ان سارے سوال کا یکے بعد دیگر جواب دے رہے ہیں اور پیغمبر اعظم کے دین اسلام کی حقانیت اجاگر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ایک جیسا دوسرا نہیں، وہ اللہ ہے، اور وہ 2 جس کا تیسرا نہ ہو، وہ دن اور رات ہے، جیسا تیسرا نہیں ہے، اور وہ 3 جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں، وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، عرش، کرسی اور قلم ہے۔ وہ 4 جس کے جیسا 5واں نہیں، وہ آسمانی 4 کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن پاک۔ اور وہ 5 جن کے جیسا چھٹا نہیں، وہ ہر دن کی 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء۔ اس کی جیسی کوئی 5 چیزیں ہے ہی نہیں، چھٹی ہے ہی نہیں۔ وہ 6 جس کے جیسا 7واں نہیں ہے، وہ 6 دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ خلق السماوات 7 فی 6 ایام، اور اس رب نے زمین آسمان 6 دن کے اندر پیدا کیے۔ وہ 6 دن ہیں جس 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش فرمائی۔ وہ 6 دن ہیں اللہ نے 6 دن میں بنایا۔ کہا وہ 7 جس کے جیسا 8واں نہیں، کہ وہ 7 آسمان ہیں جس کے جیسا 8واں نہیں، 7 سماوات، 7 آسمان۔ کہا وہ 8 جس کے جیسا 9واں نہیں، وہ آسمان، عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے حاملین عرش ہیں جس کے جیسا 9واں نہیں۔ اور وہ 9 جس کے جیسا 10واں نہیں، وہ 9 بنی اسرائیل کے وہ 9 فسادی آدمی ہیں، بنی اسرائیل کے وہ 9 فسادی آدمی ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی آدمی جو قوم میں فساد پھیلاتے تھے، اس کے جیسا 10واں فسادی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ نمل میں فرمایا۔ اور وہ 10 جس کے جیسا 11واں نہیں، وہ حاجی جب حج تمتع کرتا ہے، حاجی جب حج تمتع کرتا ہے، اور اس حج تمتع میں اگر حاجی کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ 10 روزے رکھتا ہے، اور وہ 10 روزے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تلکا عشرۃ کاملہ، یہ وطن لوٹا تو تیرے 10 روزے مکمل ہو گئے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ وہ 10 روزے ہیں حاجی متمتع پر جس کے جیسا 11واں نہیں۔ جب حاجی قربانی نہ کر سکے حج تمتع میں تو 10 روزے رکھے، وَإِذَا صَبَرْتُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، 3 وہاں اور لوٹے تب 7 روزے رکھے۔ یہ 10 روزے ہیں جس کے جیسا 11واں نہیں ہے۔ اور وہ 11 جس کے جیسا 12واں نہیں، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے
11 بھائی ہیں، اب بتا وہ 12 جس کے جیسا 13واں نہیں ہے، وہ سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے جس کے جیسا 13واں نہیں۔ پھر کہتا ہے بتاؤ وہ قوم جس نے جھوٹ بولا وہ جنت میں گئی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ حضرت بایزید جواب دیتے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے تھے، کنویں میں پھینک دیا اور ایک جانور کو ذبح کر کے اس کے خون والا کرتا یوسف علیہ السلام کا لائے، اپنے باپ جناب یعقوب سے کہتے ہیں اکلہ الذئب، بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو اٹھا لے گیا۔ جھوٹ بولے حضرت یوسف یعقوب بولتے ہیں قالا بل سولت لکم انفسکم امرا، مجھے لگتا ہے تمہارے دلوں نے یہ بات گڑھ لی ہے۔ تو دیکھو جھوٹ بولے تھے، حضرت یعقوب کے پاس باپ کے پاس آئے کہ بھائی یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، جبکہ انہی بھائیوں نے کنویں میں جناب یوسف کو ڈال دیا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام مصر پہ گئے، تخت پہ بیٹھے، بادشاہ بنے، پھر کنعان میں قحط پڑا، بھائی آئے، معافی مانگی اور اللہ نے بھی معاف کیا، جھوٹ بولے جنت میں گئے، اللہ نے بھی ان کو پھر معاف کر دیا۔ تو دیکھو وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے معافی نامہ اتارا۔ اب جب معاف ہو گئی خطا تو پھر یہ وہ 11 بھائی ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا مگر جنت میں گئے۔ کہا بتاؤ وہ قوم جس نے سچ بولا اور جہنم میں گئی، کہا وہ یہود و نصارہ ہے۔ یہودی نصرانی کو بولتا ہے، نصرانی یہودی کو بولتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے وقالت النصارى قالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی بولا نصرانی کوئی چیز نہیں ہے، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصرانی بولا یہودی کوئی چیز نہیں ہے، دونوں صحیح بول رہے ہیں، دونوں صحیح بول رہے ہیں مگر عقائد غلط ہے، جہنم میں گئے۔ تو یہ سچ کہا اور جہنم میں گئے۔ بتاؤ پوچھا ایک سوال پوچھا تمہارے جسم میں کون سی جگہ ہے جہاں تمہارا نام ٹھہرتا ہے؟ حضرت بایزید اس کا جواب دیتے ہیں وہ جگہ میرے جسم میرا کان ہے جہاں میرا نام ٹھہرا کرتا ہے، میرا نام کے قرار کی جگہ میرا کان ہے۔ پھر پوچھا تھا الزاریات زورا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الزاریات زورا وہ 4 ہوائیں ہیں، مغرب کی طرف چلنے والی، مشرق کی طرف سے چلنے والی، جنوب و شمال کی طرف چلنے والی، یہ 4 ہوائیں ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں زاریات زورا سے یاد کیا ہے۔ کہ الحاملات وقرا کیا ہے؟ کہا الحاملات وقرا وہ بادل ہیں، آسمان کے وہ بادل ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ پھر اس نے پوچھا تھا الجاریات یسرا کیا ہے؟ کہ الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ پھر کہا المقسمات امرا کیا ہے؟ حضرت بایزید جواب دیتے ہیں المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے لے کر دوسری 15 شعبان تک بندوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، بندوں کی روزیاں تقسیم کرتے ہیں، المقسمات امرا۔ پھر پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ 14 کیا ہے جو رب سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 7 زمین اور 7 آسمان ہیں، دونوں ملا کے 14، وہ ہر روز اللہ سے کلام کرتے ہیں، ہر روز رب سے کلام کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا تھا وہ قبر بتاؤ جو صاحب قبر کو گھماتی ہے؟ حضرت بایزید نے جواب دیا وہ قبر اس مچھلی کا پیٹ ہے جس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے سے اس مچھلی نے نگل لیا اور کافی مدت تک حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی سمندر میں گھومتی رہی، گویا وہ مچھلی قبر تھی جو صاحب قبر جناب یونس کو گھما رہی ہے۔ تو کہا صحیح ہے۔ پھر پوچھا اس نے پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے نکلا مگر وہ پانی ہے؟ حضرت بایزید جواب دیتے ہیں وہ پانی وہ گھوڑے کا پسینہ ہے
جو حضرت بلقیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے کہ واقعی میں نبی ہیں یا نہیں، وہ گھوڑے کا پسینہ ہے جو حضرت بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، وہ گھوڑے کا پسینہ تھا، پانی نہ زمین سے آیا نہ آسمان سے، وہ ہے کا صحیح کہا۔ اس کا ذکر اگلی کتابوں میں بھی ہے۔ تو کہا، اور ایک سوال کیا تھا، وہ چار کیا ہیں جو نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کی شکم سے؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ دمبا، کہ ان کی جگہ پر جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی تھی تو فرشتے جبریل نے آ کر اسماعیل کو ہٹا دیا اور وہ جنت کا دمبا رکھ دیا۔ وہ دمبا حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی، حضرت آدم، حضرت حوا نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کی شکم سے ہیں، نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کے شکم سے ہیں۔ وہ پہلا خون جو زمین پہ ہوا، آپ نے فرمایا وہ حابیل کا خون ہے جس کو اس کے بھائی قابل نے کیا تھا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں پوری تفصیل سے۔ پھر پوچھا تھا، تم نے پوچھا تھا کہ وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اسی کو خرید لیا، کیا وہ مومنوں کی جان ہے؟ وہ مومنوں کی، ان اللہ اشتری مومنین بانفسہم بان لہم من اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، تو وہ جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ مومن کی جان ہے، جس کو اللہ ہی نے بنایا اور اللہ ہی نے اس کو خرید لیا۔ ان اللہ اشتری بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، یہ اللہ ہی نے جان بنائی ہے اور اب ہی نے خریدا۔ پھر تو نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اب ہی نے ناپسند کیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ گدھے کی آواز ہے۔ ان انکر اصوات لصوت الحمیر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ضرور بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے، آواز بھی اللہ ہی نے پیدا کی اور رب ہی نے ناپسند کیا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اور بتاؤ وہ کون سی چیز تو نے پوچھا تھا کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اللہ ہی نے پوچھا وہ یہ کیا ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا بھی رب ہی نے بنایا اور پوچھ رب ہی رہا ہے، پوچھ اللہ ہی رہا ہے۔ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی۔ اور پوچھا تھا اس کا جواب، وہ عورتیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے وہ حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم، دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے، اور ان سب میں افضل حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ اللہ اللہ، یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز و زن نسبت حضرت زہرا عزیز۔ ایک عیسیٰ کی نسبت سے مریم افضل ہے اور زہرا تین نسبتوں سے افضل ہے، مادر حسین بھی ہیں، زوجہ علی بھی ہیں اور بنت رسول بھی ہیں۔ تو یہ نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا، خیبر شکر، مادر پیکار سالار عشق، یہ پورا جو ہے جناب حضرت زہرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر پوچھا تھا وہ کون سا دریا ہے جو افضل ہے؟ کہ وہ دریائے سیجون، دریائے جیجون، دریائے دجلہ، دریائے فرات اور نیل مصر، وہ سارے دریاؤں میں افضل ہے۔ پھر تو نے پوچھا تھا وہ کون سا پہاڑ ہے دنیا میں جو افضل ہے؟ تو سن وہ پہاڑ وہ طور ہے جہاں کھڑے رہ کے موسیٰ اللہ سے کلام کرتے ہیں، وہ کوہ طور۔ پھر تو نے پوچھا تھا وہ کون سا جانور ہے جو افضل ہے؟ تو جانوروں میں سب سے افضل گھوڑا ہے جو جہاد میں کام آتا ہے، اسلام کے غلبے کے لیے کام آتا ہے۔ کون سا مہینہ افضل؟ آپ فرماتے رمضان۔ کون سی رات افضل؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر۔ تامہ کیا ہے؟ تو سن، تامہ کا ذکر قرآن میں ہے اور تامہ قیامت کا دن ہے۔ تامہ
قیامت کا دن ہے. پھر تو نے پوچھا تھا وہ درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں, ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں, ہر پتے پہ 5 پھول ہیں, 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 پھول سایہ میں ہیں. تو کہا سن, وہ درخت سال ہے, وہ درخت سال ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں, وہ سال کے 12 مہینے ہیں, اور ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں, وہ مہینے کے 30 دن ہیں, اور ہر پتے پہ 5 پھول ہیں, وہ ہر دن کی 5 نمازیں ہیں, 2 دھوپ میں ہیں, 3 پھول سایہ میں ہیں. دھوپ میں ظہر اور عصر ہیں, اور سایہ میں فجر, مغرب و عشاء ہے جو بالکل سایہ میں پڑھی جاتی ہیں, جو سایہ میں پڑھی جاتی ہے. کہ وہ چیز بتا, تو نے کہا تھا جس نے بیت اللہ کا حج و طواف کیا جبکہ وہ بے جان ہے, نہ اس پہ حج فرض ہے, کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا, نہ جان ہے نہ اس پہ حج فرض ہے. یہ پھر تو نے پوچھا وہ 4 چیزیں بتاؤ جس کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے مگر جڑ چاروں کی ایک ہے. تو سن, وہ آنکھ, ناک, منہ اور کان کا پانی ہے کہ چاروں کا مزہ الگ ہے اور اس کی جڑ ایک ہے, وہ دماغ. یہ چاروں پانی دماغ سے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آنکھ کا پانی نمکین, ناک کا پانی ترش, منہ کا پانی میٹھا, کان کا پانی کڑوا. اس سب کے مزے الگ الگ ہے مگر سب کی جڑ ایک ہے, وہ مغز سر. یہ سب سر سے آتے ہیں, جڑ ایک ہے مگر چاروں نہریں نکلتی ہے تو مزہ الگ الگ ہے. کان سے پانی نکلتا ہے, الگ مزہ ہوتا ہے, کبھی وہ حلق میں چلا جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے نا. تو یہ اس نے کہا صحیح ہے. کہا پھر تو نے پوچھا تھا نکیر کیا ہے, قطمیر کیا ہے, فتیل کیا ہے. تو سن, کھجور کی گٹھلی کی پشت پر, کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے, معلوم ہے, چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے, کیا وہ نقیر ہے. اور کھجور کی گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے وہ قطمیر ہے, اور کھجور کی گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے وہ فتیل ہے. کا صحیح کہا, جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اور تو نے کہا تھا غم و تم کیا ہے. کہ سن, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو مخلوق تھی اس کو مخلوق کے رم و تم کہا جاتا ہے. کہ صحیح کہا. تو نے پوچھا کتا بھونکتا ہے تو کیا بولتا ہے. سن, کتا بھونکتا ہے تو کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار. جب گدھا ہینگتا ہے تو بولتا ہے لعن اللہ العشار, جب وہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے. بیل ڈکارتا ہے تو وہ بولتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. گھوڑا ہنہناتا ہے تو بولتا ہے سبحان اللہ حافظی التقت الابطال واشتعلت الرجال بالرجال. اور تو نے کہا تھا مور کیا بولتا ہے. کہ مور ناچتا ہے تو بولتا ہے الرحمن علی العرش استوى. بولو یار, الرحمن علی العرش استوى. اور تو نے پوچھا بلبل چہچہاتی ہے تو کیا بولتی ہے. کہ جب بلبل چہچہاتی ہے تو بولتی ہے سبحان اللہ حینا تمسون و حینا تصبحون. اللہ کی پاکی ہے اے بندہ جب تو صبح کرے, اور اللہ کی پاکی ہے جب تو شام کرے. حینا سبحان اللہ حینا تمسون و حینا تصبحون. اور تو نے کہا کہ مینڈک ٹٹراتا ہے تو کیا بولتا ہے. سن, مینڈک جب ٹٹراتا ہے تو بولتا ہے سبحان اللہ الملک الجبار. اور تو نے کہا اونٹ جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے. کہ جب اونٹ بولتا ہے تو کہتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ حسیبا. یہ اونٹ کی بولی. اور تو نے پوچھا جب ناقوس بجتا ہے تو کون سی آواز نکلتی ہے. کہ جب ناقوس بجتا ہے تو آواز نکلتی ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی هذه الدنیا غرب و شرقا ما ترى فی احد یبقا. یہ بولتا ہے ناقوس. کہا تو نے سچ کہا. کہ وہ قوم بتا, تو نے پوچھا تھا کہ جس پہ اللہ نے وحی کی مگر نہ وہ جن ہے نہ فرشتہ نہ انسان. کا وہ شہد کی مکھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا وَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اور تیرے رب نے شہد کی مکھی سے کلام کیا, وحی کی.
تو وہ شہد کی مکھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے وحی کلام کیا، نہ وہ جن ہے نہ انسان نہ فرشتہ، مگر اللہ نے اس پہ وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور آخر میں تو نے پوچھا تھا کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سن، جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اور سن، اللہ تعالیٰ کا غامض علم وہ جگہ ہے جہاں کسی کو رسائی نہیں ہے، وہاں دن بھی جاتا ہے وہاں رات بھی جاتی ہے۔ کہ تو نے سچ کہا۔ کہ اب تیرا کوئی سوال ہے؟ ہم من مزید، حل من مزید، کیا بول ابھی بھی کچھ سوال ہے؟ کہ میرے سوال ختم ہے۔ کہ میں اب تجھ سے ایک سوال کروں گا۔ بایزید کہتے ہیں اب میں تجھے ایک سوال کروں گا۔ کہ ٹھیک ہے کر۔ حضرت بایزید کہتا ہے بتا جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ کنجی کیا ہے جس سے جنت کا تالا کھلے گا؟ پادری خاموش۔ لوگ کہتے ہیں ارے اس نے 52 سوال کیے تجھ سے، تو ایک نہیں دے رہا، نہیں آتا کیا؟ پادری بولتا ہے آتا ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جواب دوں گا تو تم مجھے قتل کرو گے۔ کہا نہیں، تو جواب دے گا اسی کو ہم مان لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہ سن، جواب دیتا ہے پادری، کہا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا یہ وہ کنجی ہے جس سے جنت کا تالا کھلے گا۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا، سارے اسٹیج پہ پادری عوام میں جتنے سے سب کھڑے ہوئے اور سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔